بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ بہت ہی اہم خبریں ہیں۔ بشریٰ بی بی کے پشاور کے سی ایم ہاؤس میں گزارے گئے 5 دن چیخ و پکار، موکلوں کی آمد، علی امین گنڈا پور کا ڈر اور سی ایم ہاؤس کا جو سٹاف تھا اس کا بھاگ جانا، پھر پاکستانی 160 اراکین پارلیمنٹ کا وزیر اعظم شہباز شریف کو خط، اور جو امریکی کانگریس کے 62 اراکین نے اپنے صدر کو خط لکھا، اس کے جواب میں ہمارے 160 اراکین نے وزیر اعظم کو خط لکھ دیا عمران خان کے خلاف، تحریک انصاف کے خلاف۔ اس کی تفصیل بتائیں گے۔ پھر عمران خان کیوں ناراض ہوا سلمان اکرم راجہ سے؟ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا الیکشن ہار گئے، برے طریقے سے ہارے، تو سلمان اکرم راجہ جو اس کی وضاحتیں دیتے رہے، اس کے اوپر خان ناراض ہو کر کیوں جو ہے وہ چلا گیا، اندر چلا گیا، جیل کا وہ جو کمرہ تھا اس سے وہ اندر چلا گیا۔ یہ کہانی آپ کو سنائیں گے۔ لیکن جناب، سب سے پہلے جو انٹرسٹنگ کہانی ہے وہ ہے 26 اکتوبر سے لے کر 30 اکتوبر تک کی وہ کہانی جس کے رازداں ہیں ایک سینئر ولاگر ہیں عمار سونگی، اور بڑا ان کا قریبی حلقوں کے ساتھ تعلق واسطہ ہے، وہ اس کے راوی بھی ہیں۔ تو بشریٰ بی بی 26 اکتوبر کو چیف منسٹر ہاؤس پشاور پہنچتی ہیں اور وہاں کی جو نیکسی ہے وہاں پہ قیام پذیر ہو جاتی ہیں۔ جناب، پہلے کہا گیا کہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بشریٰ بی بی نے ان 4-5 دنوں میں تحریک انصاف کی تقریباً تمام قیادت سے اس انیکسی میں ملاقاتیں کی۔ ہاں، عاطف خان، شہرام ترکئی اور شیر افضل مروت وہ لوگ تھے جنہوں نے بشریٰ بی بی سے ملاقات نہیں کی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ علی امین گنڈا پور ان لیڈروں کی بشریٰ بی بی سے ملنے کی مخالفت کرتے رہے، کیونکہ اختلاف اور تقسیم تفریق پارٹی کے اندر بہت زیادہ ہے۔ 3 دن پہلے بشریٰ بی بی کیا کرتی ہیں کہ انیکسی کے کمرے میں کہتی ہیں کہ یہاں پہ ہرے رنگ کا پینٹ کر دو اور لائٹس لگا دو۔ حکم جاری ہو گیا اور کہا کہ جس قسم کا وہ عمل کرتی ہیں موکلوں کے ساتھ، اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ اب علی امین جو گنڈا پور ہے وہ اس طرح کی دقیانوسی باتوں سے اور بہت سے معصوم جانوروں کی قربانی کے حق میں نہیں تھے۔ اس پر بشریٰ بی بی 26 اور 27 اکتوبر کی درمیانی رات کو ایک عجیب رکت میں آ گئیں، اور آدھی رات کے بعد بشریٰ بی بی نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا اور اپنے کمرے سے باہر نکل کر منسلک سیڑھیوں کے اوپر کھڑی ہو گئیں اور اول پھول کہنا شروع کر دیا۔ تمام عملہ پریشان ہو گیا، کچھ لوگ دوڑ گئے۔ پہلے تو کوئی نزدیک نہیں گیا، لیکن پھر بگڑتی ہوئی حالت کو دیکھ کر کچھ لوگوں نے وہاں پہ خلل ڈالنے کی کوشش کی۔ وہ جب عملہ ان کے پاس پہنچا تو ان کو گالیاں دیں۔ اتنی دیر میں علی امین گنڈا پور وہ بھی جو وزیر اعلیٰ ہاؤس سے شور شرابہ سن کر آ گئے، یا ملازمین نے وہاں پہ جا کر ان کو سب کچھ بتایا تو وہ بھی باہر آ گئے، اور بشریٰ بی بی نے الزام لگایا کہ وہ اپنے موکلین کو قابو کرنے میں ناکام ہو رہی ہیں، اور اس کی وجہ یہ لوگ ہیں کہ اس کو وہ مدد نہیں کر رہے، جو میں کہہ رہی ہوں یہ کیا نہیں جا رہا۔ زور زور سے چیختی چلاتی رہی اور یہ کہتی رہی کہ ان کے جو موکل ہیں وہ آرمی چیف سے زیادہ طاقتور ہیں، لیکن میرے ساتھ کوئی کھڑا ہونے کوئی تیار نہیں ہے، اور مجھے اپنے عمل کے لیے کچھ مخصوص چیزیں جو ہیں میسر ہونی چاہیے۔ علی امین جو گنڈا پور ہے اس سے وعدہ کیا، اس نے کہا جی اچھا آپ کو ساری چیزیں فراہم کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ تھوڑا سا ٹھنڈی ہو گئی، تھوڑا آرام کیا، لیکن صبح اٹھ کر پھر اعلان کر دیا کہ خواب میں مجھے حکم ملا ہے کہ آج میں اڈیالہ جیل میں پیشی کے بعد سیدھا لاہور زمان پارک چلے جاؤں، کیونکہ میرے تمام جو موکل ہیں وہ زمان پارک کی طرف رخ کر کے بیٹھ گئے ہیں، اور وہ یہ کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس خیبر پختونخوا کی طرف اب ان کا منہ نہیں ہے، تو ان کے موکلین جو ہے وہ اب جی ٹی روڈ کے ذریعے یا موٹر وے کے ذریعے زمان پارک کی طرف چل رہے ہیں۔ تو جناب، دوسرا
اس کا جو کہ سب وہ پھر چلی بھی گئیں، وہاں پارک پہنچ گئی، اب وہ واپس آتی ہیں سی ایم این ایکس یہ نہیں آتی، لیکن یہ چیخنا چلانا، یہ لائٹیں، یہ جناب موکلوں کے رخ اور یہ مخصوص ذکر، یہ ساری باتیں۔ دوسری بات وہ تھی جناب کہ کل شام کو کہ ایک صحافی نے یہ معصومانہ سوال پوچھ لیا عمران خان صاحب سے کہ الیکشن آپ لوگوں نے لڑا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا، اور وہ الیکشن آپ لوگ ہار گئے، حالانکہ بہت سے لوگوں کو آپ نے وکلا کو ٹکٹ دیا، آپ کی پارٹی چلا رہے ہیں، تو لیکن اب جو ہے سپریم کورٹ بار کے الیکشن میں جو ہے وہ شکست ہو گئی۔ تو اس کے اوپر عمران خان نے بڑا حیرانگی کا اظہار کیا، پہلے تو ادھر ادھر دیکھتے رہے، پھر سامنے نظر پڑ گئی سلمان اکرم راجہ پہ، اور اس سے وہ نظروں میں تنزیہ اور سوالیہ انداز میں پوچھتے رہے کہ ہاں بھائی دسو، جواب دو۔ تو سلمان اکرم راجہ نے بھی جناب آنکھوں ہی آنکھوں میں سوال پوچھا اور یہ کہا کہ یہ عجیب کہ جناب یہ سب کچھ سیاست اور ہوتی ہے، بار کی سیاست اور ہے، پارلیمانی سیاست کچھ اور ہے، تو ان صحافیوں کو کیا پتہ ہے؟ تو اس پہ بےہودہ جواب پہ عمران خان آ گیا غصے میں، اس نے کہا کہ اگر میں باہر ہوتا تو کبھی بھی ہم یہ الیکشن نہ ہارتے۔ اس پر سلمان اکرم راجہ بولا خان صاحب بات یہ ہے کہ تحریک انصاف بڑی پاپولر ہے، شہرت بلندیوں پہ عروج کی بلندیوں پر ہے، یہ عروج پر ہے، آپ کے باہر ہونے سے اس پاپولیرٹی پر کوئی خاص فرق نہیں پڑنا تھا۔ یہ جواب سن کے وہ خان صاحب اور پریشان ہو گئے، بلکہ غصے میں آ گئے، ہاں جی، بلکہ انہوں نے کہا کہ اچھا بچو، تو یہ بات کہتا ہے کہ میں پھر جیل کے اندر ہی رہوں، جماعت پاپولر میرے بغیر ہی پاپولر ہے، تو تم لوگوں کا مقصد یہ ہے کہ میں پھر جیل کے اندر ہی رہوں۔ تو پھر وہ کہتے ہوئے انہوں نے کہا جی وکیلوں پہ ویسے اعتبار نہیں کرنا چاہیے، کہتے ہوئے وہ پھر وہاں سے چلے گئے۔ تو یہ کہانیاں چل رہی ہیں بھائی جان، یہ خان صاحب جو ہے نا، یہ وکلا جو ان کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ وہ باہر آئیں، صحیح آپ کو بتا رہا ہوں، اسی وجہ سے تو یہ ساری کہانی پوری کھیل کھیلا جا رہا ہے، یہ معاملات ہیں۔ اچھا جی، پاکستان کے تقریباً کوئی 160 کے قریب اراکین پارلیمنٹ ہیں، انہوں نے ایک خط لکھا ہے، اور وہ خط جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ دستخط ہے۔ انہوں نے امریکی کانگریس کا جو خط ہے صدر بائیڈن کو کہ عمران خان کو رہا کیا جائے، فوج پہ پابندی لگائی جائے، الیکشن دوبارہ کرائے جائیں اور عمران خان کو حکومت میں لایا جائے، اس خط کا جواب ہے، اور کہا کہ یہ خط یہ جو ہے یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے، اور کہا کہ کسی ملک کے ارکان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کرے، اور یہ نون لیگ اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے خط لکھا گیا، اور اس خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف مختلف مقدمات عدالتوں میں زیر سماعت ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے ریاستی اداروں کے خلاف سیاسی تشدد مجرمانہ دھمکیوں کو متعارف کرایا۔ بانی پی ٹی آئی نے 9 مئی 2023 کو بڑے پیمانے پر ہنگامہ آرائی اور توڑ پھوڑ کی۔ ممبران پارلیمنٹ نے خط میں مزید کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے ہجوم کو پارلیمنٹ، اسٹیٹ بینک، اسٹیٹ ٹیلی ویژن بلڈنگ، ریڈیو پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا۔ بانی پی ٹی آئی انتشاری سیاست سے اگست 2014 اور مئی 2022 میں ملک مفلوج کر چکے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی جیل سے اسلام آباد اور لاہور میں انتشار اور تشدد کو ہوا دینے پر اکساتا رہا ہے۔ ڈیجیٹل دہشت گردی سے سوشل میڈیا کو انتشار، بد امنی کو ہوا دینے، ریاست کو دمکانے کے لیے استعمال کیا۔ ممبران پارلیمنٹ مزید لکھتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی منفی مہم میں کردار امریکہ، برطانیہ میں مقیم منحرف عناصر ادا کر رہے ہیں۔ امریکہ اور برطانیہ کی ریاستیں اپنے شہریوں کے خلاف غیر معمولی اقدامات کرنے پر مجبور ہیں۔ امریکہ فارن انٹیلیجنس سرویلنس ایکٹ کے تحت مواصلات کی نگرانی، ملٹری ایکشن ایکٹ 2006 کے تحت لوگوں پر مقدمہ چلانے کی اجازت دیتا ہے۔ فروری 2024 کے عام انتخابات بارے کانگریس کے اراکین کے خیالات غلط ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر انتخابات کو آزادانہ اور منصفانہ تسلیم کیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کی کوشش ہے کہ وہ اس انتخابی مشق کو بدنام کرے جس میں وہ کامیاب نہ ہو۔ پی ٹی آئی نے 2008 اور 2013 کے انتخابات میں بھی یہی کیا تھا۔ بانی پی ٹی آئی کی طالبان بارے معذرت خواہانہ تبصرہ، غلط صنفی نظریات، پارلیمانی جمہوریت کی توہین، سفارتی اصولوں کی بے عزتی اس کا کردار ظاہر کرتی ہے۔ امریکی اراکین کانگریس کی ایسے شخص کی حمایت حیران کن ہے جو لاس اینجلس کی عدالت سے اپنی بیٹی کی ولدیت سے انکار کرتا ہے۔ یہ شخص آج تک اسی عدالت سے مفرور ہے۔ بانی پی ٹی آئی بدعنوانی کے ثابت شدہ الزامات کے تحت قید کاٹ رہا ہے۔ کانگریس اراکین کی جانب سے زیر سماعت مقدمات پر تبصرہ عدالتی عمل کو متاثر کرنے کے مترادف ہے۔
آکسفورڈ یونیورسٹی نے PTI کے مجرمانہ ریکارڈ کی وجہ سے بانی PTI کے مجرمانہ کردار کی وجہ سے اس کی امیدواری چھوڑ دی، اس کو امیدوار نہیں بنایا۔ موجودہ دور امریکہ میں ایک بے مثال سیاسی سرگرمی کا ہے، جس کی وجہ سے انتخابات میں بہت زیادہ مقابلہ ہوا۔ سیاسی جماعتیں تمام حلقوں سے حمایت کے لیے لابنگ کرتی ہیں۔ پاکستان میں سیاست کے بارے میں ایسے تبصروں کو مداخلت اور بے بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ ووٹرز کے ایک مخصوص طبقے کو مطمئن کرنے کے لیے دیگر ممالک کو انتخابی میدان میں گھسیٹنا ناجائز ہے۔ سفارتی رابطے کا اسی طرح سیاسی فائدے کے لیے غلط استعمال کیا گیا۔ بانی PTI کی منفی مہم میں کردار امریکہ برطانیہ میں مقیم منحرف عناصر ادا کر رہے ہیں، اور یہ بھی کہا کہ بانی PTI نے پاک امریکہ تعلقات کی موجودہ تاریکی کا سب سے بڑا سنگین بحران پیدا کیا۔ تو جناب یہ خط ہے، اور پارلیمنٹ کے اندر قرارداد بھی منظور کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے امریکی کانگریس کے خط کے خلاف، اور جو وزیر اعظم ہیں اب اس خط کو فارن آفس کے ذریعے امریکی حکومت تک پہنچائیں گے، کیونکہ 160 اراکین کوئی کم نہیں ہیں۔ وہ اپنے وزیر اعظم پہ، اپنے ملک پہ، ملک کی قیادت پہ، انتخابات پہ اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، اور یہ جو سازش ایک نئی امریکی لابنگ فرمیں ہائر کر کے ڈالر ادا کر کے گولڈ سمتھ پلان کے تحت کی گئی، خط لکھوایا گیا، تو اس کا یہ جواب آنا بہت ضروری تھا، جو پاکستانی اراکین پارلیمنٹ نے دیا ہے، بھرپور دیا ہے، مؤثر دیا ہے، منہ توڑ جواب جو ہے وہ دیا۔ یہ جواب بنتا تھا، کس کو ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ ہم امریکہ کے معاملات میں کون سی مداخلت کرتے ہیں کہ اس کو یہ ضرورت ہو کہ ہمارے معاملات میں مداخلت کرے؟ اس کی کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پاکستان ہمارا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا رہے گا۔ اس میں کسی کو یہ کوئی اپنا جو ہے نا ادھر منہ مارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنے معاملات سنبھالیں، ان کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، دیگر معاملات، غزہ کشمیر میں جو ہے وہ انسانی حقوق یاد نہیں آتے، اس کے انسانی حقوق بڑے یاد آتے ہیں۔ تو یہ جو خط ہے یہ اب لکھا گیا ہے، دیکھتے ہیں وزیر اعظم اس کے اوپر کیا کارروائی کرتے ہیں۔ پارلیمنٹ کے اندر بھی اس حوالے سے ایک بڑی قرارداد پیش ہونے جا رہی ہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔